نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیسٹ قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج جو ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ یہ عمل بہت ہی خوبصورت اور مجرب عمل ہے جو ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتایا اور پھر احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کی صورت میں ہم تک پہنچا۔ تو عمل کیا ہے کہ جب بھی آپ کسی پریشانی میں ہو، کسی مصیبت میں ہو یا کسی غم میں ہو یا کسی قسم کی بھی آپ کی کوئی حاجت ہو یا مقصد ہو جو پورا نہ ہوتا ہو تو آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے جو ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ تو قرآن مجید کی آیات پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی اے ایمان والو مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ جب کوئی مشکل پیش آئے یا کسی مصیبت کا سامنا ہو تو صبر اور صلاۃ یعنی نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگی جائے۔ تو اس قرآن مجید کے اس آیت مبارکہ میں صاف طور پر ایک تو ایمان والوں سے مخاطب ہو کے کہا گیا کہ جو شخص ایمان لاتا ہے وہی اپنے رب سے مانگتا ہے اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب اس کو کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی آتی ہے۔ تو یہ ایمان والوں کی خصوصیت ہے کہ وہ فوراً جو ہے وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ جب مصیبت آتی ہے تو ایمان والوں کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اس پر صبر کرتے ہیں۔ صبر کرنا بھی کسی کے بس کی بات ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صبر نہیں کرتے بلکہ گلے شکوے کر دیتے ہیں اور نعوذ باللہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات تو وہ اللہ رب العزت پہ گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے نصیب ایسے ہو گئے اور ہم اتنے برے طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اس قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں یہ کہا گیا کہ جب تم پر مصیبت آئے تو تم اس پر صبر کرو۔ جب صبر کرو گے تو اللہ کریم اس صبر کی بدولت سے اپنے بندے کی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ اور جب مصیبت آئے تو پھر نماز پڑھو، یعنی نماز پڑھو، اپنی رب کی طرف متوجہ ہو اور اپنے رب سے بات کریں، تعلق اپنے رب سے قائم کریں کہ آخر ایسا کون سا میرا فعل ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میرے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو اور اپنے رب سے اس مصیبت سے دور ہونے کی دعا کرے۔ تو کہا جاتا ہے کہ صبر بہت بڑی چیز ہے اور اس پر بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، بہت زیادہ اجر عظیم ملتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مصیبت بھی دور فرما دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو یہ مومن کی پہچان ہے کہ وہ اس پر صبر کرتا ہے، اور جب وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کو ثواب بھی ملتا ہے، اور اس کی وجہ سے جب ثواب بھی ملتا ہے اور جب وہ صبر کرتا ہے تو اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اس مومن کا صبر بہت پسند آتا ہے۔ تو جب مومن بندہ مصیبت پر گھبراتا نہیں ہے بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ آزمائش اور یہ مصیبت اور یہ مشکل جو ہے میرے رب کی طرف سے ہے، تو انشاءاللہ اگر جو مصیبت میرے اوپر ڈال سکتا ہے، مشکل ڈال سکتا ہے یا مجھے غم میں مبتلا کر سکتا ہے تو وہ مجھے اس سے نکالے گا بھی۔ وہ اس سے گھبراتا نہیں ہے بلکہ اپنے رب سے امید رکھتا ہے کہ اور انتظار کرتا ہے اس بات کا کہ میرا رب جو ہے وہ مصیبت کو ضرور دور کرے گا، اور وہ اس وقت کا انتظار کرتا ہے۔ تو جب وہ مصیبت پر صبر کرتا ہے اور انتظار کرتا ہے اور گھبراتا نہیں ہے تو اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دور کر دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو فرماتے ہیں دیکھا میرا فلاں بندہ ہے جس کو میں نے مصیبت میں مبتلا کیا، اتنے غم اور پریشانیوں میں مبتلا کیا، لیکن اس کے باوجود وہ میرے در پر آیا ہے بلکہ کسی اور کے در پر نہیں گیا ہے۔ تو اس وقت اللہ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ جو اس بندے کی مصیبت کو دور کر دو۔
تو اس وہی جو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو یہ اس کو اس کے صبر کی بدولت ملتی ہے جو اس نے صبر کیا۔ اور ایک اور احادیث مبارکہ ہے جو بخاری شریف اور مسلم شریف نے اس کو روایت کی ہے کہ مصیبت دور کرنے کا دوسرا ذریعہ نماز ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مصیبت آتی ہے اور بندہ صبر کرتا ہے اور اللہ کریم سے امید رکھتا ہے کہ اللہ کریم جو ہے مصیبت کو دور فرما دیں گے، اور دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ نماز ہے، یعنی مصیبت دور کروانے کا دوسرا ذریعہ نماز ہے۔ نماز بہت بڑی چیز ہے، بندے کا اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق نماز کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی مصیبت میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے تو ہر جو مومن انسان ہوتا ہے، یعنی جو ایمان لاتا ہے یا جس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے رب کی طرف سے یہ تکلیف آئی ہے اور میں اس پر صبر کروں تو صبر کا تو اس کو ثواب ملتا ہی ہے۔ اور دوسرا ذریعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ فوراً اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ اللہ میں بہت زیادہ غم زدہ ہوں، بہت زیادہ مشکل میں مبتلا ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوں، یا اللہ تو کوئی ذریعہ نکال دے مجھے اس پریشانی سے نکالنے کا، یا میرے فلاں مقاصد ہیں، فلاں حاجات ہیں، میں بہت زیادہ جکڑا ہوا ہوں اور یہ میری حاجات اور مقاصد کو پورا فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نماز کے ذریعے بھی انسان کی وہ مصیبت اور وہ حاجات اور وہ مقاصد جو ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ نماز جو ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا بالکل تعلق جو ہے وہ اللہ کی طرف ہوتا ہے، ہم اور کسی سے بات نہیں کر رہے ہوتے بلکہ صرف اور صرف اپنے رب سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نماز بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں دی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اس قدر نماز پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج جاتے تھے۔ تو پھر اگر کوئی مشکل درپیش آتی تو خصوصیت کے ساتھ نماز کی طرف اور زیادہ متوجہ ہو جاتے تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مصیبت یا تکلیف آتی تھی تو وہ جب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، یعنی وہ نوافل کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے تھے، حتیٰ کہ ان کے قدم سوج جاتے تھے، سبحان اللہ۔ تو اگر ہمارے اوپر بھی اگر کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی آئے تو ہم بھی اگر کثرت کے ساتھ صلاۃ الحاجت پڑھ کے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں اور اپنی مشکل اور اپنی حاجات اور اپنے مقاصد کو اپنے رب سے مانگے تو ہمارا رب ہماری طرف متوجہ کیوں نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب بھی ہم پر مصیبت آئے تو ہم پہلی بات ہے کہ اس پر صبر کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے امید رکھیں کہ جو اس مصیبت کو ہمارے اوپر لانے والا ہے وہ اس کو دور بھی کرے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم اگر کسی مشکل مصیبت یا کسی غم میں مبتلا ہوں تو ہم نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنے رب سے تعلق جوڑیں اور اس سے مانگیں اور اس سے مشکل دور کروائیں۔ اور فرض نمازوں کے بعد جو دعا کی جاتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد، یعنی فرض نماز کے بعد کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایسے ہی اٹھ جاتے ہیں اور دعا نہیں مانگتے، بلکہ فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس کا پورا یقین ہوتا ہے کہ وہ قبول ہوگی۔ اور تہجد کے وقت اور فرض نمازوں کے بعد خصوصیت کے ساتھ اس حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ تہجد کے وقت اور فرض نمازوں کے بعد خصوصیت کے ساتھ دعا کریں۔ یعنی تہجد کے وقت آپ کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ آسمانوں پر تشریف فرما ہوتے ہیں، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو تہجد ٹائم اٹھتے ہیں، گرمی ہو سردی ہو۔ ان کا ایک معمول ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے اس ٹائم گڑ گڑا کے مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، مشکل ہو آسانی ہو حالات چاہے جیسے بھی ہوں، لیکن وہ تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑتے۔ اور دوسری بات اس حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے کہ فرض نمازوں کے بعد جو لوگ خصوصیت کے ساتھ دعا کرتے ہیں ان کی دعا جو ہے وہ ضرور بضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک تو تہجد کے وقت جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ دوسرا فرض نمازوں کے بعد جو ہے وہ خصوصیت کے ساتھ جو لوگ دعا کرتے ہیں، گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، ان کی دعا جو ہے
وہ قبول ہوتی ہے۔ اور یہاں اس حدیث مبارکہ میں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ کبھی صلاۃ الحاجت بھی پڑھ لیا کریں۔ ایک فرض نمازیں ہی نہیں ہوتی جس کو ہم ادا کریں، لیکن کبھی کبھار انسان اگر مشکل تکلیف میں ہو تو وہ صلاۃ الحاجت پڑھ کے اپنے رب سے دعا کریں۔ اور حاجت کسے کہتے ہیں؟ حاجت اسے کہتے ہیں کہ 2 نوافل یا 4 نوافل یا 6 نوافل پڑھ کر اپنے رب سے دعا مانگے، اپنی مشکل آسانی اور مصیبت کے لیے دعا مانگے۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صلاۃ الحاجت کچھ لوگوں کو نہیں پتہ کس کو کہتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عوف سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ سے کوئی حاجت ہو یا کسی بندے سے کوئی حاجت ہو تو وہ وضو کرے، پھر 2 رکعتیں صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ کی تعریف بیان کریں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور پھر دعا مانگے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں واضح طور پر یہ عمل بتا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی مصیبت میں مبتلا ہو، غم میں مبتلا ہو، پریشانی میں مبتلا ہو، یا اس کا کوئی کام ایسا رکا ہوا ہو، یا کسی بندے سے کوئی ایسی حاجت ہو جو وہ کام نہ کر کے دیتا ہو، یا وہ اس کی بات نہ مانتا ہو یا نہ سنتا ہو، اور اس کی حاجت تو ہے وہ کسی اور بندے سے ہو اور وہ اس کی بات نہیں سنتا یا اس کے قابو میں نہیں آ رہا، یا اس بندے کی وجہ سے وہ کام اٹکا ہوا ہے جو نہیں ہو رہا، تو یہاں پر اس حدیث مبارکہ میں واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے پھر اللہ کی تعریف بیان کر کے پھر اس کے بعد جب ہم 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور پھر جو ہے اس کے بعد دعا مانگے۔ تو یہ عمل بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ساری چیزیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کی، اور احادیث مبارکہ اور قرآن مجید سے اس چیز کی تصدیق ہے کہ یہ عمل ہمارے نبی نے کیا ہے اور اس کے بعد ہمیں اس عمل کو کرنا ہے۔ تو اس عمل کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی پریشانی، کسی مصیبت یا کسی غم یا کسی حاجات کے لیے اگر آپ کو کوئی حاجت ہو تو آپ یہ عمل کریں کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے، یا آپ کسی اور بندے سے اگر کوئی آپ کام کروانا چاہتے ہیں یا دنیاوی کسی بھی آپ مشکل میں مبتلا ہیں تو آپ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے، ٹھیک ہے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں گے۔ صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ تو یہاں پر احادیث مبارکہ میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ جب آپ مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہوں تو ایک تو یہ ہے کہ اس پر صبر کریں، ٹھیک ہے، یہ مومن کی پہچان ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ جب آپ اپنے رب سے مانگیں گے تو وہ ضرور بضرور جو ہے وہ آپ کو عطا کرے گا، چاہے حاجت جیسی بھی ہو، جیسی بھی غم ہو، پریشانی ہو، اپنے رب سے یعنی نماز کے ذریعے تعلق جوڑے اور اسے گڑ گڑا کر مانگیں۔ اور میں آپ کو دوبارہ عمل بتا دیتی ہوں، اگر آپ کسی پریشانی یا مصیبت میں مبتلا ہوں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے جب صلاۃ الحاجت سے فارغ ہو جائیں گے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور پھر جو ہے وہ اپنی اس حاجت اور اس مقصد اور اس پریشانی اور اس غم کے لیے دعا مانگے جس میں آپ مبتلا ہیں، صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، کہ آپ کا رب جو ہے وہ آپ کی ضرور سنے گا اور انشاءاللہ آپ کو اس مصیبت سے نجات دے دے گا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔